نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور دہشت گردی، یعنی اسلام اینڈ ٹیررزم۔ یہ اصطلاح ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے سے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی، جس میں عالمی میڈیا، اسلام دشمن قوتیں، کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ، سوشلسٹ اور جتنے بھی لا مذہبی یا اسلام دشمن عناصر تھے، انہوں نے ان واقعات کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف اور مسلمانان عالم کے خلاف ایک نئی، میں اس حوالے سے کہوں گا کہ ان اے نیو وے، نظریاتی جنگ کا آغاز کیا، اور ایک فکری یلغار جو تھی وہ مسلمانوں پر مسلط کی، اور یہ بتایا کہ جتنی دنیا میں اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ذرا سا تاریخ میں آپ دیکھیں، آپ اگر قدیم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قدیم یورپ میں جو جنگیں ہوئیں، ایشیا میں جو ازمنۂ تاریخ میں جنگیں ہوئیں، ہندوستان کی سرزمین پر، یا جس کو آپ سکندر اعظم کہتے ہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، وہ دیکھ لیں، اسکاٹ لینڈ کی سرزمین پر دیکھ لیں جو جنگیں ہوئیں، یونان کی شہری ریاستیں جب تباہ ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں، تاتار ہیں، منگول ہیں، وائکنگ قبیلے جو خون بہاتے رہے، پھر فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھیں آپ، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے اور دنیا میں کیا اس کے حوالے سے شور مچا۔ ایک اپروکسیمیٹ آئیڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 ملین پیپل ور کلڈ ان اونلی ان سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار۔ اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ملینز آف پیپلز جو ہیں، ان میں سے لاکھوں تو ایسے ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں، جو کسی شمار میں نہیں آتے، ان کا قتل عام ہوا۔ اندلس میں، غرناطہ میں، بغداد میں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں روڈرک دی لائن ہارٹ 70,000 مسلمانوں کے سر قلم کر دیے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو گھوڑوں کی ٹاپیں خون سے ڈوبی ہوئی تھیں، یہ حال تھا۔ اس وقت آپ دیکھیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، کتنا خون بہایا جا رہا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار میں جتنا بارود گرایا گیا تھا، میں بات کر رہا ہوں جو ایٹامک ایکسپلوژنس جو ہوئے تھے، لٹل بوائے فیٹ مین، ہیروشیما ناگاساکی پر، اور اس سے کچھ پہلے، یہ تو بالکل اینڈ آف دی وار ہوا تھا نا، کہ 2 ایٹامک بام گرا دیے تھے اور اس جنگ کو وائنڈ اپ کیا تھا بقول ویسٹرن ہسٹورینس کے اور پولیٹیشنز کے، کہ ہم نے اس جنگ کو بہت جلد ختم کیا۔ کہتے ہیں جتنا بارود ورلڈ وار میں گرا تھا اس سے کہیں زیادہ بارود اس وقت فلسطین میں گر چکا ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، چیچنیا ہو، برما ہو، ہرزگوینیا ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں عورتوں، بچوں کو تہ تیغ کیا گیا، اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس میں کتنی جنگیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے کی ہیں؟ آپ قدیم تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انسانی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور بلا تخصیص کہ کون جنگ میں، بیٹل فیلڈ میں موجود ہے، کون نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کشت خون نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کے لیے یہ کر رہے ہیں،
آج بھی آپ دیکھیں امن کے نام پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیا گیا. انسانیت کا قتل تاریخ سے آج تک جاری و ساری ہے. جتنی جنگیں ویسٹرن پولیٹکس نے اور ویسٹ میں لڑی گئی ہیں اور ویسٹ آئیڈیالوجی کے جھنڈے کے تلے لڑی گئی ہیں، آج یو این او کے نام پر ہو رہی ہے. آج بھی سفید جھنڈے لگا کر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم تو دنیا میں امن قائم کرتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے تو 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں تو ہم تو امن قائم کرنے کے کر رہے ہیں. ہم پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون. غور سے سن لو مسلمانوں اور قرآن کے قاری کہ در حقیقت فساد پھیلانے والے یہ لوگ خود ہیں. خون بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن کے لیے کر رہے ہیں. تو انسانیت کی توقیر کو ہمیشہ سے پامال کیا گیا اور جوڑا گیا اسلام سے. آپ اس کو اسلام سے جوڑتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں ہر عہد ہی ہمارے نبی کا ہے. ظاہری طور پہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، ٹوٹل کتنی وارز ہوئیں، کتنے غزوات اور سرایا، ٹوٹل ملا کے کم و بیش 88 جنگیں ہوئی ہیں. اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ 9 سے 12 تک وہ جنگیں ہیں جن میں ملٹریز آمنے سامنے آ گئیں، یعنی مسلمان صحابہ کرام اور کفار کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں. جنگ بالکل تیار تھی، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت، تدبر، میدان جنگ میں یہ کہ بیسٹ کمیونیکیشن کے ذریعے ان جنگوں کو ٹالا گیا. حلف الفضول کا معاہدہ جب ہوا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 14-15 سال تھی، اور یہ ایک سلسلہ جنگ کو روکنے کے لیے تھا. اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے. بہرحال ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا گیا، اور وہ ایک کانٹینیوس وار جو تھی جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا وہ رک گئی. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر آج بھی حلف الفضول جیسا اگر کوئی معاہدہ ممکن ہوتا تو میں اس کے لیے سرخ اونٹ دینے کے لیے راضی ہو جاتا کہ انسانی جان کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ ہو. اچھا، یہ 88 وارز ہوئی ہیں، 88 جنگیں جس میں غزوات و سرایا 28 غزوات. آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے؟ اس میں صرف 239 شہادتیں ہوئیں، اور ٹوٹل یعنی مسلمان اور غیر مسلم ملا کے 1018 20 25 کی تعداد مورخین نے لکھی ہے 88 جنگوں میں. کین یو امیجن؟ کیا کوئی یہ تاریخ پڑھ کر بھی کہتا ہے کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے؟ اسلام میں زیادہ تر جنگیں ڈیفینسو ہوئی ہیں، زیادہ تر جنگیں ڈیفینسو ہوئی ہیں. ایون کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، جو عورتوں اور بچوں کا خون بہایا جا رہا تھا، روڈرک دا لائن ہارٹ جیسا شخص برٹش پارلیمنٹ کے باہر آج بھی اس کا گھوڑا ہے اور وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ سمبل آف بریوری جس کو کہتے ہیں، 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا. پھر بھی اگر کوئی اس کو دہشت گردی کو اسلام سے جوڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ تاریخ سے ناآشنا ہے، وہ اسلام کے فلسفے سے ناآشنا ہے. تو اسلام امن کا دین ہے، اسلام امن سے پھیلا ہے، اسلام امن چاہتا ہے. اسلام دنیا میں جنگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، نہ کہ جنگ کی بدولت اور تلوار کے زور پر اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام پھیلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیشہ یہ رہی اور سنت مبارکہ یہ رہی کہ اگر معاملہ جنگ سے اگر جنگ ٹل جاتی ہے بیسٹ کمیونیکیشن کے ذریعے تو جنگ نہ لڑنی پڑے، کیونکہ بہرحال جانے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم وہ ایک انسان ہے. تو اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام امن کا دین ہے اور اسلام پوری دنیا پر انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.